بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوست ہمارے پاس آئے پریشانی کی حالت میں۔ پریشان کیوں تھے؟ اس لیے کہ ان کی بیوی ان کو تنگ کرتی تھی، بات نہیں مانتی تھی، گھر میں جاتے تو لڑائی ہوتی تھی۔ ہم نے ان سے بات کی، مسئلہ سن لیا ہم نے، تو جو ہم نے اپنی زندگی میں سبق یاد کیے، اللہ رسول کے جو فرامین ہم نے پڑھے، ہم نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ بنیادی بات کہ یہ جو بیوی بات نہیں مانتی، غصہ کرتی ہے اور ہمیں ناراض کرتی ہے، یہ صرف آپ کی یا میری نہیں، دنیا جہان میں ایسا ہے جہاں کلوز ریلیشنز آتے ہیں اور بہت لمبا ریلیشن چلتا ہے، وہاں یہ نوک جھونک آتی ہے، اور اسے بہت زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے، اسے لائٹلی لینا چاہیے۔ پہلی بات، کیونکہ یہ سمجھ لینا کہ زندگی بھی پوری گزارنی ہے اور گزارنی بھی بغیر نوک جھونک کے ہے، اٹس امپاسبل، کیونکہ اللہ نے ہر انسان کا دماغ الگ رکھا ہے، سوچ الگ رکھی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یوں نظام زندگی چل پائے۔ کہیں نہ کہیں کوئی بات اختلافی آئے گی، کوئی عنوان الگ آئے گا، کسی بات پر دونوں میں یہ فرق آنا ہے کہ سوچ بدلے گی۔ لیکن اس رشتے کا حسن یہ ہے کہ جب ہم اسے سیریس نہیں لیتے تو بڑے سے بڑے مسئلے کو بھی بآسانی ہم سولو کر لیتے ہیں، اور اگر ہم سیریس لے لیں تو پھر خالی بچوں کے ڈانٹنے پر بھی اور بچوں کو مارنے پر بھی آپس میں لڑائی کر لیتے ہیں۔ بلا وجہ گھر میں آ کر سلام نہ کرنے پر بھی ہماری لڑائیاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم بہت سیریس لے لیتے ہیں اس کیس کو۔ تو پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اس رشتے میں چونکہ ہم نے لانگ ٹرم چلنا ہوتا ہے، لائف ٹائم چلنا ہوتا ہے، تو کسی بھی عنوان کے اختلاف کو اختلافی حد تک رکھنا چاہیے اور اسے بہت سیریس نہیں لینا چاہیے۔ بڑے سے بڑے نقصان کو بھی اس عنوان پر کوئی ویلیو نہیں دینی چاہیے، کیونکہ وہ نقصان اپنی جگہ پر، لیکن آپ کا رشتہ اس نقصان سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ دوسری بات یہ جو طبقہ ہے خواتین کا، اس طبقے میں اللہ نے ایک خصوصیت رکھی ہے۔ وہ خصوصیت یہی ہے کہ انہیں بات دیر سے سمجھ میں آتی ہے یا کم سمجھ میں آتی ہے۔ آپ اندازہ کریں، میری ایک دفعہ گھر میں لڑائی ہوئی تو میرے ایک دوست ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، انہوں نے مجھے ایک بات بتائی، وہ میں آج آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ یہ خواتین کا طبقہ وہ ہے کہ اللہ رب ہو کر ان کی سفارش فرماتا ہے۔ اگر یہ قدرتی طور پر ہر بات کو سمجھ جائیں تو پھر مالک کو سفارش نہ کرنی پڑتی۔ مالک نے سفارش فرمائی ہے، فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، بھلائی سے معاشرت کرو، ان کے ساتھ اچھے انداز میں رہو۔ دیکھیے، رب نے رب ہو کر ان کی سفارش فرمائی ہے۔ اب آپ ان کی ویلیو بھی دیکھیے اور ان کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش بھی کیجیے کہ ان کی زندگی، ان کی تخلیق اسی انداز میں ہے۔ تو چونکہ ان کی تخلیق کا انداز یہی ہے تو مالک نے اپنی پروڈکٹ بنا کر ساتھ ہدایات دی ہیں کہ ہم نے اسے بنایا ہے، تم نے اسے استعمال کرنا ہے، تو اسے استعمال کرتے ہوئے یہ احتیاطیں تم نے کرنی ہیں۔ اس نے غلطی کرنی ہے، تمہیں سولو کرنی پڑے گی۔ یہ زبان بھی چلائے گی، تمہیں حل کرنا پڑے گا۔ یہ لہجہ بھی خراب کرے گی، تمہیں سولو کرنا پڑے گا۔ عاشروہن بالمعروف۔ پھر
اس کے آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تمہیں بڑی بری لگے گی، بہت بولتی ہے، بات ہی نہیں مانتی، فرمایا اگر تمہیں یہ بری لگتی ہے تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں بری لگتی ہیں لیکن اللہ نے تمہارے لیے اس میں خیر کثیر رکھی ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے، چوتھے پارے کے آخری صفحے پر یہ آیات طیبات ہے۔ لڑائی بنتی تب ہے جب ہم عورت کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، جب ہم اس سے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ کبھی اپنی پوزیشن کا ہمیں ادراک کرنا چاہیے، احساس کرنا چاہیے کہ ہم اس کے مقابلے میں ہیں ہی نہیں، ہم کیوں اس کے مقابلے میں آئیں گے؟ بابا وہ کر رہی ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، رب کا حکم سمجھ کے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، اللہ اسے ہدایت دے گا، اور ہو جاتا ہے۔ پریکٹیکلی یہ تجربات ہیں کہ اگر بندہ اللہ کریم کے ان فرامین پہ عمل کرے تو گھر میں سکون اور آشتی آ جاتی ہے، لیکن اگر بندہ مقابلے پہ آ جائے نا، ان فرامین کو چھوڑ دے، ہزار دنیا والے اس کو کہانیاں سنا سنا کر مطمئن کر لیں کہ نہیں اس کو تم آزاد چھوڑو گے تو یہ سر پہ چڑھ جائے گی اور تمہیں بہت تنگ کرے گی، آج ہی اس کو کنٹرول کر لو، یہ ساری کہانیاں ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ آج تک ہم نے اس فرد کو کبھی بھی خوش نہیں دیکھا جو اپنی زندگی میں اپنی بیوی کو یہ سوچ کر دبانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں دبا دوں گا تو آگے سکون دے گی۔ ہاں، ان لوگوں کو ہم نے ہنستے مسکراتے دیکھا ہے کہ جنہوں نے زندگی جینے کو سیکھ لیا، بات ہوئی ختم کر دی، خوش ہونا سیکھ لیا، بات پر مسکرانا سیکھ لیا، کسی کی غلطی پر درگزر کرنا سیکھ لیا، ہم نے انہیں مسکراتے دیکھا۔ اور ہم نے 25 سال لوگوں کو یہ سنتے دیکھا، میں اسی لیے یہ کام کرتا ہوں، بڑھاپا آ گیا، بچے جوان ہو گئے، آج بھی وہ یہی کہتے ہیں یار اگر ہم ان کو دبائیں گے نہیں نا تو یہ سر پہ چڑھ جائیں گے۔ وہ بھائی 25 سال سے دبا دبا کے تھک گئے ہو، آج تک وہ سر پہ ہی چڑھی ہوئی ہے، اس کا حق بنتا ہے سر پہ چڑھنا، رائٹ ہے اس کا سر پہ چڑھنا، چڑھ لینے دیں۔ آپ نے قبول جو کیا ہے تو قبول کرنے کے بعد یہ اس کا حق بنتا ہے کہ وہ آپ کے سر پہ چڑھ کے بیٹھے۔ سو اللہ کے فرمان پہ عمل کریے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ دو باتیں، پہلی بات میں نے یہ کی کہ لائٹلی لیں، دوسری بات میں نے یہ کی کہ اللہ کے اس فرمان پہ عمل کریں، ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کریں، اور تیسری بات کبھی بھی آپ اپنے گھر والوں سے متنفر نہ ہوں، اپنی بیوی سے کبھی متنفر نہ ہوں۔ یہ جو تنفر ہے نا کسی بھی طرف آ جائے، جب دماغ میں ایک چیز بیٹھ جاتی ہے تو پھر ویسے آثار آنا شروع ہو جاتے ہیں، ویسے معاملات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو تیسری بات یہ، اور چوتھی اور آخری بات جس میں میں سمجھتا ہوں میں آپ سب مبتلا ہوں گے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ زندگی کے شادی میرڈ لائف کے شروع کے 2 سال ہماری شادی کے سال ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہم تھک جاتے ہیں شادی شدہ زندگی سے۔ دیٹس رانگ۔ شادی شدہ زندگی کو میں سمجھتا ہوں ڈیلی بیسس پر رینیو کرنا ہوتا ہے، ویکلی بیسس پر رینیو کرنا ہوتا ہے، ماہانہ سالانہ رینیو کرنا ہوتا ہے۔ مطلب میں کبھی کبھی چونکہ فیلڈ ایسی ہے کہ لوگ آ کے رونا روتے ہیں تو میں الجھ کے رہ جاتا ہوں کہ یار اس تقدس والے رشتے کی اتنی پامالی، اظہار محبت نہیں کیا جاتا، پیار سے بات نہیں کی جاتی، اپنے دماغ کو ٹھکانے پر رکھ کر کبھی چاہت کا محبت کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ وہ سٹارٹنگ میں پھول لا کے دینا اچھا لگتا تھا، 1.5 سال گزرنے کے بعد اب یاد ہی نہیں رہتا پھول لانا۔ بچوں کی ولادت کے بعد اب بچوں میں اتنی مصروفیت، کمانے کی اتنی مصروفیت کہ اظہار محبت ہی نہیں یاد رہتا۔ میں سمجھتا ہوں اس رشتے کی یہ پامالی ہے، اور شاید اگر یہ میں کہوں نا کہ 99% پھڈے
اور لڑائی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مرد حضرات اظہار محبت نہیں کرتے. اس رشتے کو کوئی بڑا لمبا چوڑا نہیں منانا پڑتا. خاتون کی فطرت اللہ نے یہ رکھی ہے، عورت کی فطرت یہ رکھی ہے، آپ مسکرا کے بول دیں تو گھائل مائل قائل ہو جائے گی. پوری لڑائی میں مطلب وہ بیلن لے کے آ گئی ہو، چمٹے لے کے آپ کو مارنے آ جائے، اور آپ معمولی سی تعریف کر دیں، آپ جیت جائیں گے. میں اپنے گھر والوں کو کہا کرتا ہوں، کبھی ہار کے جیتنے کی عادت ڈالیے. مرد کو اللہ نے قوامون بنایا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ روب والا ہے. قوامون کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اعضاء قوی ہیں، اس کی تھنکنگ پاور اچھی ہے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت اچھی ہے. یہ حاکم ہے، اس کو فیصلے کرنے آتے ہیں، نظام چلانا آتا ہے، اس کو گائیڈ کرنا آتا ہے. اگر یہ اس کے مقابلے میں آ جاتا ہے جو ناقص العقل ہے تو یہ اپنی حاکمیت ختم کرتا ہے. وہ 2 مہینے ناراض رہ کر کسی کو انڈر پریشر کر کے زندگی گزارنا یہ کوئی کمال تو نہیں ہے. اللہ رسول کے فرامین کی نافرمانی کرنا، اپنی آخرت تباہ کرنا یہ کوئی کمال کی بات تو نہیں. 3 دن سے زیادہ کسی بھی مسلمان سے تعلق توڑ دینے کو شریعت مطہرہ نے حرام رکھا. بیوی تو پھر بیوی ہے، کیسے کوئی منع کرے گا جب تک شریعت مطہرہ کا کوئی عذر نہ آ جائے. یہ 4 باتیں میں نے عرض کی. پہلی، جب اختلاف ہو تو انتہائی لائٹلی لے، نقصانات کو بہت سیریس نہ لے لے. دوسری، اللہ کے فرمان پہ عمل کریں، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. تیسری بات میں نے عرض کی تھی کہ کبھی بھی اختلافات کو لمبا نہ کریں. اور چوتھے نمبر پر میں نے عرض کیا تھا کہ اپنی میرڈ لائف کو ری اسٹارٹ کیا کریں، رینیو کیا کریں، وقتاً فوقتاً تکلف کر کے. شروع میں تکلف ہی کرنا پڑتا ہے، دل نہیں مانتا. اب بڑھاپے میں کیا ہم نے یہ کام کرنے ہیں، کیا کریں، آپ کی زندگی سیٹ ہو جائے گی. اور اس کے لیے ایکسٹرا ٹائم نہیں دینا پڑتا. راستے میں چلتے چلتے، صحن سے گزرتے گزرتے بس ایک آواز ہی تو دینی ہوتی ہے، کوئی پیار بھرا ایک جملہ ہی تو مارنا ہوتا ہے. آپ یہ جملہ مار کے دیکھیں، زندگی بدل جاتی ہے. ایک دوست کو ہم نے یہ نسخہ کہا، مانتی نہیں ہے، کر کے دیکھو. 1 مہینے کا نسخہ ہے. 1 مہینے میں صرف ٹارگٹ یہ ہے کہ جتنی مرتبہ آمنا سامنا ہو صرف مسکرا کے دکھنا ہے اور ایک تیر پھینکنا ہے، ہلکا سا ٹچ کرنا ہے اور ایک تعریف کا جملہ مارنا ہے. آپ یقین مانیے کہ وہ 1 مہینے بعد مٹھائی کا ڈبہ لے کے آیا ہے. حالات درست ہو گئے، لڑائی نہیں ہوتی، الجھنیں ختم ہو گئی ہیں، مینٹلی فریش ہو گئے. چند گزارشات تھیں. کسی نے کہا تھا کہ اس عنوان پہ بات کریں. اس عنوان پہ پھر اگر آپ کے کمنٹس آئے تو ضرور اس پہ پھر بات کریں گے.